अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ J&K کے ایک اور تازہ شمارے میں۔ یہی روشنی کا پیام لے کر ہم حسب روایت مقررہ وقت پر حاضر۔ میں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ حمیرہ شفیع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل بڑھیا، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم ہے اور آپ کی نیک دعائیں ہیں۔ ناظرین محترم، آج بھی صبح ہمارے لبوں پر یہی دعا، یہی ارمان، یہی تمنا کہ ہمارے دیکھنے والے، ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ہمیرا زندگی میں خیر سب کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، سب کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، تو کچھ اعلیٰ مفکروں کا کہنا ہے کہ جب آپ کو وہ چیز مل جائے جس کی آپ نے خواہش کی ہو، جس کو آپ نے مانگا ہو اور اللہ کی طرف سے وہ عطا ہو، تو پھر اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، ایک نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن مانگنا چاہیے تاکہ ہم اس عطا کی ہوئی نعمت کی حفاظت کر سکیں، اور اللہ سے فہم و فراست بھی مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں عطا ہوا ہو، جو ہمیں احسان ہم پر ہوا ہو، اس کا ہم اور فروغ دے سکیں، اس کو ہم اور بڑھا سکیں۔ آج اسی بات کے ساتھ استقبال اور خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں۔ آج ایک اور مہمان شخصیت سے دلچسپ ملاقات ہوگی، کچھ اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچائیں گے، نیوز پیپر ہیڈ لائنز پہنچائیں گے، موسیقی کی ایک سوغات پہنچائیں گے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ پروگرام گڈ مارننگ J&K میں۔ جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، ہمیں زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نوازتا ہے، اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ بی آلویز گریٹفل ٹو ہم فار ایوری تھنگ وی ہیو۔ اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ دن پہلے سارے دعائیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ برف باری ہونی چاہیے، اور ویسے پریڈکشن بھی ہوئی تھی کہ پہاڑی علاقوں پر برف باری ہوگی، اور ناظرین یہ جو پریڈکشن ہے یہ سچ بھی ثابت ہوئی۔ کئی سارے اوپری علاقوں میں، جیسے کہ اگر ہم گلمرگ یا پھر پہلگام کی بات کریں، کر پیر پنجل کی اگر بات کریں، وہاں پر بھی کنٹینیوسلی بارشیں ہوئی، اور ناظرین برف باری ہونے کے بعد جو خاص طور پر ٹورسٹز یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، اور ہر دن ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ٹورسٹز کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔ کل کی بات ہی میں کروں تو ہمارے جو آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب ہے، انہوں نے ورچولی انوگریشن کیا اسکی ٹریننگ کورسز کا، جو کہ ناظرین ہونے جا رہے ہیں گلمرگ، سون مرگ اور دودھ پتھری میں۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں لگ بھگ 500 سے لے کے 600 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں، اور انہیں 2 ہفتے کی ٹریننگ جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور آپ میں سے بہت سارے ظاہر ہے بچے شوقین ہوں گے اسکیئنگ سیکھنے کے، آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آن لائن رجسٹریشن کرنی ہوگی۔ اس ایونٹ کے حوالے سے مزید یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے جو یہاں کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا آفیشیل کیلنڈر بھی ریلیز کر دیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیٹ جنوری میں یہاں پہ جو کھیلو انڈیا ونٹر گیمز ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہے ہیں گلمرگ میں، اور اس کے حوالے سے بھی تیاریاں کنٹینیوسلی چل رہی ہے۔ اس کو آرگنائز کرنے کا مقصد ناظرین یہی ہے کہ یہاں کا جو
ٹورزم ہے، خاص طور پر جو ساری سپورٹس کی جو گیمز ہے اسے ریوائیو کیا جائے یہاں پر، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سپورٹس کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں، پھر چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو یا پھر گرمی کا موسم ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انوالو رکھیں اپنے آپ کو سپورٹس کے ساتھ. اور اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں، پچھلے کئی سارے سالوں میں جو سپورٹس ہے اس میں بہت پروگریس ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور جیسے کشمیر کی بات کریں تو ونٹر سپورٹس کے لیے یہ جگہ جانی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور گلمرگ میں کھیل شائقین یہ توقع بھی کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے کہ برف باری جلد از جلد ہو جائے تاکہ یہاں پہ ونٹر گیمز کا آغاز ہو اور سیلانی بھی آئیں اور ایک فرور اور فیسٹیوٹی بھی ہو. جو ہم آج دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کلپس آ رہی ہیں، ہمارے سیلانی بہت انجوائے کر رہے ہیں. اب انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ایک بہت فریجائل ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں، یہاں کی ایکو سسٹم کو، یہاں کے انوائرمنٹ کو ہم تحفظ فراہم کریں. آج موسم اور شاہراہوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ناظرین، آپ کو فٹافٹ سے بتا دیں کہ آج ہمارے یہاں سری نگر کا موسم خشک ہی رہے گا. درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 3 ڈگری، کم سے کم -8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 16، کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. شاہراہوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں، نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے. SSG روڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو مینا مرگ سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے. مغل روڈ آج دن کے لیے بند ہی رہے گا. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی دستیاب ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے. ناظرین محترم، آپ تک نیوز پیپر ہیڈ لائنز بھی پہنچانی ہیں. پہلے ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. اب بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ تک ہم نیوز پیپر ہیڈ لائنز پہنچائیں. ایک اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس میں سے یہ سرخی: شمالی کشمیر کے دلنا، بارہمولہ اور ٹنگ مرگ میں سراسیمگی 2 نوجوانوں کی پراسرار ہلاکت میں موت واقع. دونوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد معاملہ درج. حکام جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے: فریش سنو فال ان ساؤتھ کشمیر، پیر پنجل ریجن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ ٹورزم بجٹ ٹو بی چیلنجز، CM عمر عبداللہ. انگریزی روزنامہ میرے پاس، اور اس میں سے کچھ خبریں لینا چاہیں گے. CM ریویوز R&B ڈپارٹمنٹ پروجیکٹس، اسٹریسز آن ٹائملی کمپلیشن، اور وی دا پیپل عنوان کے تحت ایک خبر شائع ہوئی ہے: نیگلیکٹنگ اورل ہیلتھ لیڈز ٹو ملٹیپل ڈریڈفل ایلمنٹس، سو ہیلتھ ایکٹیوسٹس ایمفسائز ریگولر ڈینٹل چیک اپس اینڈ اوائڈنس آف ٹوبیکو پروڈکٹس ان کشمیر. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ، اس پہ خبر شائع ہوئی ہے: لداخ میں سڑکوں اور شاہراہوں سمیت کئی دیگر اہم منصوبوں کو بھی ہری جھنڈی ملنے کا امکان. وزیر اعظم مودی کا دورہ لداخ اپریل میں متوقع. انگریزی روزنامہ، اور اس میں یہ سرخی شائع ہوئی ہے: 4 tier انٹیگریٹڈ روڈ میپ ٹو ٹرانسفارم اسکلنگ ایکو سسٹم ان JNK فائنلائزڈ. جی ایک اور سرخی انگریزی روزنامے سے: کولڈ ویو انٹینسیفائز ان ویلی لداخ، ریلز انڈر سیویئر کولڈ سنو فال ڈسرپٹس فلائٹ آپریشن، مغل روڈ شٹ. شاہراہوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک اور نئی شاہراہ کا اضافہ: ناربل ماگام سے سرن کوٹ تک نئی قومی شاہراہ 701A کا منصوبہ. تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ پر کام جاری. 159 کلومیٹر سڑک شوپین میں مغل روڈ کے ساتھ جڑے گی. جی ایک اور سرخی اردو روزنامے سے: جموں کشمیر کو اس قومی کھیلوں کی تحریک کا حصہ ہونے پر فخر ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک نوجوان نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. لیفٹنٹ گورنر. میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ، اور اس میں سے کچھ خبریں شامل پروگرام کرتے ہیں. JNK انٹروڈیوسز نیو گرانٹ ان ایڈ کلاسیفیکیشن. ڈپارٹمنٹس ڈائریکٹڈ ٹو پرووائڈ کمپوننٹ وائز ڈیٹیلز آف پروجیکٹڈ فنڈس. ایک اور سرخی: نو فیئر ہائیک یٹ، پرپوزل پینڈنگ ود گورنمنٹ RTO. اچھا، یہ اس چیز نے تو سوشل میڈیا پہ یہ خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو پیسنجرز ہیں اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے بیچ ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے. یہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ جنوری سے 18% فیئر میں ہائیک ہوگا،
وہ ابھی نافذ العمل نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ہماری گزارش ٹرانسپورٹرز اور متعلقین سے بھی یہ ہے کہ ابھی آپ اس طرح سے فیئر چارج نہ کریں، کیونکہ اس سے انتشار پھیلتا ہے، آپ کے مابین اختلاف پیدا ہوتا ہے اور پھر کمیوٹرز کو پرابلم ہوتی ہے۔ جی میرے پاس ہے آخری اردو روزنامے، اس پہ خبر شائع ہوئی ہے سیاحتی مقام پہلگام میں کشمیریت اور دیانتداری کی تازہ مثال، کیب ڈرائیور نے خاتون سیاح کو قیمتی سامان سے بھرا بیگ واپس کر دیا۔ جی ناظرین محترم، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ ایک اور بہت ہی پاپولر برانڈ کو اب لیبل کیا گیا کہ یہ سیف نہیں ہے کنزپشن کے لیے، جو فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس وقت ایک متحرک کارروائی ہو رہی ہے ایسے غیر معیاری غذائی اجناس پر جو کہ سیف نہیں ہے کنزپشن کے لیے۔ اچھا، اب جب ہم ڈپارٹمنٹل سٹور جاتے ہیں، کسی دکان میں خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب ہر برانڈ کو ہی ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلا برانڈ کون سا ہوگا جس میں یہ انکشاف ہوگا کہ یہ بھی غیر معیاری ہے۔ اس طرح کی غذائی اجناس اگر ہم یہاں پہ کنزیوم کر رہے ہیں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی الارمنگ ریٹس آف کینسرز ہیں اور کۭژاہ بیمار چھِ ونکیٚن پھہلان۔ ات متعلق گوٚژھ سنجیدگی سان ایز سول سوسائٹی تہِ ریسپونڈ کریں، تو یہ متعلقہ محکم تمن تہِ پزِ متحرک سپدن یُتھ انسانی زوس سے، مطلب اس انسانی صحت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ ہو۔ بہرحال ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرتے، ان کی تفریح کا، ان کی انٹرٹینمنٹ کا بہت بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ آج پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت نغمے کا انتخاب ہوا ہے، پہلے یہ نغمہ سنتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ ہزاروں نقش حائل ہے رخ صحرا سجانے میں، ہزاروں نقش حائل ہے رخ صحرا سجانے میں، کہاں ہے رنگ اب باقی میرے دل کے خزانے میں، ہزاروں نقش حائل ہے رخ صحرا سجانے میں۔ ستمگر سے کہو ہر تیر اس کا ہم پہ لگتا ہے، پدا سا رے سا دا سا دا پدا پدا رے گا سا رے دا رے سا۔ ستمگر سے کہو ہر تیر اس کا ہم پہ لگتا ہے، ہمارے زخم خود بھی آ گئے اس کے نشانے میں، ہمارے زخم خود ہی اب باقی میرے دل کے خزانے میں، ہزاروں نقش
सजाने में। फलक ने राह रखी है दुआ की शक्ल में, लेकिन फलक ने राह रखी है दुआ की शक्ल में, लेकिन फलक ने राह रखी है दुआ की शक्ल में, लेकिन मदद दरकार है हाथों को भी ऊपर उठाने में, मदद दरकार, मदद दरकार है हाथों को भी ऊपर उठाने में। कहाँ है रंग अब बाकी मेरे दिल के खजाने में, हजारों नक्श हाइल है रुके सहरा सजाने में। अलम ज़िक्रे वतन करना तो अपने रूबरू करना, करना अलम ज़िक्रे वतन करना तो अपने रूबरू करना। सफर में क्या मजा हाले सफर सबको सुनाने में, सफर में क्या मजा, सफर में क्या मजा हाले सफर सबको सुनाने में। कहाँ है रंग अब बाकी मेरे दिल के खजाने में, हजारों नक्श हाइल है रुके सहरा सजाने में, रुके सहरा सजाने में, रुके सहरा सजाने में। हज़ारों नक्श हाइल हैं रुखे सहरा सजाने में। किफ़ायत फ़हीम साहब की खूबसूरत आवाज़ और अलम साहब का कलाम। और अलम जो अपना तखल्लुस लिखते हैं, ये शायर भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ आवर हुए इसी प्रोग्राम में, इनके साथ एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। बहुत अच्छी गज़ल जिसने हमारा सुबह का एक मूड लिफ्ट किया। अब वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। नाज़िम मोहतरम, अगर इस ज़िंदगी हज़ तब्दीली मुतल्लिक़ कथ करो, कۭژاہ ज़िंदगी गई तब्दील। आज 2026 में ब्रोह वनान युस न कान पर यमिस न परनस कुन अटकल आसे कहीं, तमिस वनान मेहनत कर पर नत पत पगह तीर रच। तो आज 2026 में यम बेहतरीन जहन सन यम बेहतरीन काबिलियत अहलियत थावन वाले नौजवान तिमन वनान कि शीप हस्बेंड्री मज करियो तुम स्टार्टअप शुरू। यह सस्टेनेबल ऑप्शन यम सद खुद कफील तो खुद इनसार त बनियो तो सत
یۄس ییٚتہِ اَکھ ڈِمانٛڈ چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ مَٹن کَنزَپشَن چھِ ییٚتہِ واریاہ ڈِمانٛڈ مگر أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ ہٮ۪کان سُہ ڈِمانٛڈ تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ تَتھ منٛز تہِ چھِنہٕ أسۍ وٕنہِ خۄد کٔفیٖل ہٮ۪کان بٔنِتھ کینٛہہ کیٛازِ وٕنہِ چھُ اَسہِ واریاہ پٮ۪وان اِمپوٹ کَرُن شیٖپ ہسبنٛڈری ہِنٛدِ حوالہٕ کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪ن منظرنام کیٛاہ چھِ کٔریَر آپرچُنِٹیٖز کیٛاہ چھِ سٹاٹ اَپ آپرچُنِٹیٖز اینڈ آنٹَرپرٛنرَن خٲطرٕ سارنٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ آز چھِ سٹوٗڈیوَس منٛز تشریٖف فرما ڈاکٹر رفیٖق احمد شاہ صٲب ڈائریکٹر شیٖپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ. رفیق صاحب السلام علیکم. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم پروگرام. جزاک اللہ السلام علیکم. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت قبوٗل کٔرِو تُہۍ تہٕ یور آیوٕ. جزاک اللہ. یہِ چھِ ذرا نوٲزی حظ تُہٕنٛز کہِ تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ ناچیٖزَس ہیوٚتنَس دعوت تہٕ یہِ چھُ سراسر چھُس بہٕ مشکوٗر ڈی ڈی کٲشرُک تہٕ تُہُنٛد تہِ. نہ حظ شُکریہ پَزِ اَسہِ کَرُن تۄہہِ کہِ تُہۍ آیوٕ تہٕ دِیِو تشریٖف آوَر. حضرت یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ دۄہُک آغاز چھُ صُبحَس سۭتۍ گژھان تِتھَے کٔنۍ چھُ زندگی ہُنٛد آغاز لۄکچار سۭتۍ گژھان. بِلکُل. تہٕ یہِ مٲرۍ مونٛد وقت یُس سارنٕے ٹوٹھ آسان چھُ اَتھ متعلق ؤنۍتو أسۍ رفیٖق صٲب کَتہِ زایہِ کَتہِ گُزور یہِ لۄکچار کِتھِس ماحولَس منٛز گُزور ذرا أسۍ تہِ سَپدو. بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم. تۄہہِ دِتوٕ زَن حظ اَسہِ لۄکچارَس کُن تہٕ بہٕ کَرٕ عرض یِتھ کٔنۍ کہِ تۄہہِ چھِ پَتہ کہِ حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سعیدی رحمدانی رحمتہ اللہ علیہ تِمو اوٚن تشریٖف دۄیہِ لَٹہِ کٔشیٖرِ. ییٚمہِ ساتہٕ دوٚیمہِ لَٹہِ تِم آے تِمَن سۭتۍ ٲسۍ کینٛہہ سعادات. تِمو سعاداتو منٛز چھُ اَکھ یِمَن اسمِ مُبارک چھُ سعید امان اللہ شاہ صٲب. سعید امان اللہ شاہ صٲب چھِ اَکھ سعید. تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس مدفوٗن ناگبل ترٛالَس منٛز. ناگبل چھُ ترٛالَس منٛز اَکھ پہاڑی حظ گام. تَتہِ چھِ تِہُنٛد مقبر وٕنکٮ۪نَس باضٲبطہٕ چھِ اَستان بَنٲوِتھ. تِم چھِ سٲنۍ جدِ امجد حظ. بہٕ چھُس تقریٖباً تِہِنٛزی پیٖرِ منٛز حظ پوٗنٛژِم پیٖر چھِ أسۍ. تِمن چھِ یہِ حظ یہِ کینٛہہ بَچہِ یِم چھِ 2 گام اَتہِ ترٛالَس منٛز. أکِس چھِ وَنان ناگبل بیٚکِس چھِ وَنان نہر. نِہار چھُ اَصلی لفظ. ییٚتہِ بہٕ چھُس روزان اَصلی چھُس بہٕ تَمی گامُک روزان وول. چِناچہِ یِم سعید چھِ پَتہٕ مُختٔلِف جایَن یہِ حظ یہِ ہِجرت کٔرِتھ گٔمٕتۍ. اور ٲسۍ اَتہِ ٲس اَکھ پِنٛڈ اَکھ گامَس منٛز. تَتھ پٮ۪نٛجہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِمو دُپہرُک یہِ حظ یہِ کھٮ۪ن کھیوٚمُت تَمہِ ساتہٕ. پَتہٕ ووٚنُکھ ہے پیٖر صٲبَن کَتہِ کوٚر نِہار. تِمو ہسا کوٚر فلٲنۍ نِہار تہٕ اَتھ تھوٚوُکھ ناو نِہار تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَتھ وَنان نہر. نہر خاصی پورہ چھُ اَتھ موزَس ناو. تَتہِ کُے چھُس بہٕ حظ. بہٕ چھُس تَتی زامُت 1966 منٛز چھُس بہٕ تَتہِ زامُت. تہٕ یہِ چھُ مےٚ یہِ حظ یہِ فادرٕ سٕنٛدِ طرفہٕ یۄس سون یہِ حظ یہِ سِلسِلہٕ چھُ اَتھ منٛز چھُ یِوان میٛٲنِس بٕڈِبَبَس سُنٛد مول یُس چھُ یعنی بَڑٕ بٕڈِبَب میون تٔمِس ٲسۍ وَنان سعید جلال صٲب. سعید جلال صٲب ٲسۍ اَکھ درویش صفت اِنسان واریاہ یہِ حظ یہِ علمہٕ وٲلۍ نفر. تہٕ تِمو چھِ کٲفی کرامات تہِ کٔرمٕژ. تِہُنٛد چھُ کٲفی یہِ حظ یہِ دیُت تہِ سوسایٹی یُس زَن باقٕے لُکھ اَسہِ وَنان چھِ چِناچہِ اَسہِ چھَنہٕ تِہِنٛز تاریٖخ موٗجوٗد کینٛہہ مگر تِہِنٛز کینٛہہ کِتابہٕ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪ن سٹوڈیوَس منٛز تہِ تھایمَژٕ یِم زَن یِمو قلمی یہِ حظ یہِ لیچھمٕژ چھِ. واریاہ خوٗبصوٗرت چھِ زَن وٕنکٮ۪نَس سون یہِ پرٛنٛٹ میٖڈیا چھُ پرٛنٛٹ چھُ پرٛٮ۪س چھُ یہِ تہِ چھُنہٕ یوٗتاہ خوٗبصوٗرت لیکھان کینٛہہ یوٗتاہ یِمو پنٛنیو اَتھو سۭتۍ لیوٗکھمُت چھُ. تہٕ تِہِنٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ کَنٹرٛبیوٗشَن. تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ اوس مےٚ ماتامال سایڈٕ چھُ مےٚ تِم تہِ چھِ پیٖر حظ ٲسۍمٕتۍ. تِمَن چھُ محمد عبداللہ بابا صٲب ٲسۍمٕتۍ وَنان. تِہِنٛدۍ بابہٕ صٲب ٲسۍ عبدالقدوٗس بابا صٲب. تہٕ میٛانہِ ماجہِ چھُ سعیدہ ناو. مےٚ چھُ اگر میٛانہِ زندگی منٛز وٕنکٮ۪نَس علمٕچ کانٛہہ تہِ بٲے چھِ سۄ چھِ میٛانہِ ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ. تہٕ تِکیٛازِ بہٕ چھُس اولیٖن ٹایمَس منٛز پنٛنہِ ماجہِ حظ پَنُن قرآن شریٖف تہِ پَرنومُت. فارسی تہِ چھُس بہٕ تَمے پَرنومُت. تہٕ اوٚب ژوٚب چھُ مےٚ سورُے تعلیٖمِ تعلُمُک پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد. تہٕ تِمو کٔر کٲفی محنت تَمہِ ساتہٕ تِمو پَرنٲے باقٕے بَچہِ تہِ. یہِ اوس سٲنِس اَتھ خاندانَس منٛز تعلیٖمِ تعلُمُک سِلسِلہٕ چالوٗ. میٛانہِ ماجہِ نِشی آسہٕ تَتہِ چہِ سارے کورِ یِوان پَرنہِ تہٕ أسۍ پَنٕنۍ بَچہِ تہِ پَرنٲے تَمی. تٔتھۍ ماجہِ یہِ چھُ اَکھ بیٛاکھ سوال حظ. سٲنِس گامَس منٛز اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ سکوٗل حظ. تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بۄن بیٛاکھ گام خاصی پورہ چھِ تَتھ وَنان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ گام تَتھ چھِ وَنان دِور ترٛال. دِور ترٛالَس منٛز اوس تَمہِ ساتہٕ مِڈل سکوٗل. یہِ اوس تقریٖباً 3-4 کِلوٗمیٖٹر سانہِ یہِ حظ یہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ دوٗر. تہٕ بِلکُل معصوٗم بَچہِ ٲسِتھ تہِ ٲسۍ أسۍ پنٛنہِ گامہٕ منٛز ؤسِتھ پیدل واتان تور سکوٗلَس منٛز. تہٕ مگر سُہ سکوٗل اوس واریاہ زیادٕ یہِ حظ یہِ فٔٹایل سکوٗل. تَتہِ اوس اَسہِ اَکھ کَلچَر اَکھ کَمپوزِٹ کَلچَر. تَتہِ ٲسۍ بَٹہٕ بٲے تہِ سٲنۍ روزان سِکھ بٲے تہِ روزان تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ روزان. اَتھ اوس اَکھ عجیٖب رنٛگ اَتھ یہِ حظ یہِ سکوٗلچہِ زندگی. اَسہِ اوس سٮ۪ٹھٕے مَزٕ لگان تِکیٛازِ تَتیُک اوس تَتھ گامَس منٛز چھِ بَٹہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ کینٛہہ نفر بَسان. تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ یِم سِکھ تہِ تَتہِ حظ بَسان. اَکھ عجیٖبٕے کَلَر اوس. تہٕ اَسہِ اوس نہٕ یہِ باسان دوٗر دَراز کینٛہہ. اِوٕن روٗدَس منٛز روٗدٕ شرٛانٮ۪ن منٛز شیٖنَس منٛز تہِ ٲسۍ أسۍ پیدل تور واتان. تہٕ مگر تَتیُک یُس ماحول اوس یُس تِم یِم سٲنۍ اَساتِذہ صاحبان ٲسۍ کینٛژَن ہُنٛد ذِکِر کَرٕ بہٕ مثلاً
ونکس تہ حال حیات نذیر احمد رگو صاحب حال حیات ترلوک سنگھ جی حال حیات حظ کیا ناو مختلف اساتذہ ونکس تہ حال حیات ڈاکٹر صاحب ناو ریکال کرو تیت کال وقف باپت رکن. بسم اللہ. ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے رکیں گے, یہ گفتگو جاری رہے گی ڈاکٹر رفیق احمد شاہ صاحب سے. آپ جلد لوٹیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر رفیق احمد شاہ صاحب, ہو از ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ. سر, آپ ابھی بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے ٹیچرز کے حوالے سے جن کا بہت ہی زیادہ انفلوئنس رہا ہے آپ کی زندگی میں, اس کے بارے میں بتائیے گا. بالکل, ان ٹیچرز کا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جو آج کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا. اخلاقی تعلیم کا ایک الگ ہی معیار تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آج کی ڈیٹ میں ڈائریکٹر ہونے کے باوجود اگر کہیں راستے میں میرا ٹیچر مجھے ملتا ہے تو میرا سر بالکل عزت سے جھک جاتا ہے, کسی بھی صورت میں احترام سے جھک جاتا ہے. بالکل. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ گرپورب سنگھ ہمارے پرنسپل رہے ہیں ترال کے. میں نے کچھ آنکھوں کی وجہ سے ایک گاگل لگائی ہوئی تھی, میں میٹاڈار میں چل رہا تھا. وہ سامنے ایک کدال لے کر کے کندھے پر پھٹے پرانے کپڑے لے کر کے سڑک سے چل رہے تھے, لیکن عزت اور احترام کا یہ معیار ہے کہ اچانک میرا ہاتھ اپنی گاگل کی طرف چلا گیا. میں اپنی گاگل لگا کے اپنی ٹیچر کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہوں. یہ ان کا جو ان کی کنٹریبیوشن تھی, جو انہوں نے ہمیں اس وقت معیار دیا تھا. آج کل کے ڈیٹ میں آپ سن رہے ہو, اب آپ نئی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے 2020 کی, تو اس میں اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے, لیکن ہمارے اسکول میں تب بھی اسکل بیسڈ وہ پڑھاتے تھے. مجھے یاد ہے, ایک اللہ مغفرت کرے انہیں, ہمارے ایک استاد محترم تھے سید حسین صاحب. سید حسین صاحب ہمیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں کیا کیا دکھاتے تھے. ایک تو ٹوائز بنواتے تھے جو آج کل مشینوں میں بنتے ہیں, باقی جگہوں پر بنتے ہیں. سوزنی کا ہمیں وہاں پر ہینڈی کرافٹس, اس وقت ہینڈی کرافٹس کا یہ دیا جاتا تھا. ایک پیریڈ ہمارا ہوتا تھا جس میں ہم سوزنی ٹوپی بناتے تھے, میں خود بھی بناتا تھا اس میں. کیا بات. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ان کی اخلاقی تعلیمیات کا جو معیار تھا وہ بہت ہی بلند تھا, اور ان کا جو کنیکشن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ آج تک ہم نہیں بھول پاتے ہیں. مجھے اس کے ساتھ ہی یاد آ گیا کہ وہاں سے ہم ہائر سیکنڈری ترال گئے. ہائر سیکنڈری ترال میں ہمارا 8th کے بعد جانا ہوتا تھا 9th 10th میں. تو میٹرک میں مجھے تھوڑی صحت کی کچھ پرابلم ہو گئی امتحان میں, اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ گرپورب سنگھ جی جو وہاں پر پرنسپل بھی بعد میں بن گئے, میں اسکول میں آتا تھا, وہ مجھے بازار سے دودھ کا 1 کپ اور روٹی لے کر کے وہاں آتا تھا, یہ کھانے کے بغیر گھر سے آیا ہے, یہ پیپر ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. یہ کنٹریبیوشن تھی. اور آج کے دور میں یہ کنٹریبیوشن بہت کم نظر آ رہی ہے, مادی دور ہے, لیکن تب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان ٹیچرز کا احترام کرنے کے لیے. یہ ایک سلسلہ تھا. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نہر سے آ کر کے دیور تک پیدل آتے تھے, یہ بھی ایک عجیب و غریب خوش خلقی سے ہم آ جاتے تھے. کھیتوں میں آتے تھے, اچھلتے کودتے, باقی مطلب اپنے لہلہاتے, اپنے جو وہ سیفران کے کھیت ہیں, باقی سرسوں کے کھیت ہیں, جیسے ہماری شالی کے کھیت ہیں, ان میں سے اچھلتے کودتے, اور وہی چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ میں پڑھاتی تھیں. کیونکہ ہمارے ٹیچرز کا زیادہ مرکز تھا کہ آپ نیچر سے ہی سیکھو, اور نیچر سے ہی سیکھتے رہتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا اس وقت کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ہائر سیکنڈری ترال پھر گئے. ہائر سیکنڈری ترال ہماری ایک ہی ہائر سیکنڈری اس وقت تھی. وہاں پر بھی تعلیم کا معیار بہت ہی بلند تھا. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی کوچنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو اس سلسلے میں وہاں پر ہم نے اپنا TDC تک کیا. TDC میں بعد میں ہم نے یہاں پر انٹرنس بھی دے دیا MBBS کا, BVSC کا. تو BVSC میں ہماری سلیکشن ہو گئی, میری ایگریکلچر میں بھی سلیکشن ہو گئی, میری اس وقت پالی ٹیکنک میں بھی سلیکشن ہو گئی. لیکن اللہ نے رزق اس ڈپارٹمنٹ میں رکھا تھا الحمدللہ. تو یہاں پر ہمیں کافی موقع ملا
اپنے آپ کو بھی گروم کرنے کا اور کنٹریبیوشن لوگوں اپنی کی خدمت سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی دوران گفتگو یہ کہا کہ آج وہ اخلاقیات کا وہ معیار نہیں ہے تعلیمی نظام میں جو آپ کے وقت ہوا کرتا تھا. اس بات کو اگر ذرا سا ہم کھولیں کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہم ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی ریفارمز نئی پالیسیز کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں، تعلیمی حساب سے ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے ہم دیکھیں تو موریلٹی دن بدن ہمارے اس ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن میں کم ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ عمر صاحب دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر مکتبوں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. پہلے ہمارے سے پہلے مکاتب ہوا کرتے تھے، خانقاہیں ہوا کرتی تھی. مکاتب میں پیرنٹس کی طرف سے ہی ایک میسیج جاتی تھی بچے کو کہ آپ کا پورا جو مطلب آپ کی زندگی کا ذمہ دار اب یہی مکتب ماسٹر ہے یا کوئی ٹیچر ہے. یہ اپنے گھر سے بتایا جاتا تھا. تو گھر میں اگر کوئی کمی رہتی تھی، گھر میں پہلے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ استاد کا مقام کیا ہے، اس کے بعد ہمسایہ کا مقام کیا ہے. مجھے پورا یاد ہے میری ماں جب ہم سوتے تھے، جس وقت ہم سوتے تھے، میری 3 بہنیں ہیں، 3 بہنیں اور میں، چنانچہ بہت مطلب غربت کی حالت تھی تب. تو جب سوتے تھے تو اپنی ماں لوری کی جگہ ہمیں قرآن شریف کے قصے سناتے تھے، سورہ یوسف کے قصے سناتے تھے. تو ان میں اخلاقیات چھلکتی تھی. وہ جب ان چیزوں سے مطلب کشمیری میں ہم اوبزرو کہتے ہیں، اوبزرو ہو جائے بچوں کو تو ایک امپیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اسکول میں جا کر کے اسکول میں بالکل ہر ایک چیز اپنے استاد کی ہر ایک چیز کا نقل ہم اتارتے تھے اور یہ رشک ہوتا تھا کہ اس حیثیت تک ہم پہنچیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں جب آپ جاؤ گے تو ایک پورا ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا. تو ایک بچے کے ہاتھ میں جو ہی وہ تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. اخلاقیات کا جو معیار ہمارے پاس تھا، جیسے ہم اپنے کپڑے پہننے کے طریقے کو اخلاقیات کے طریقے سے دیکھتے تھے، ہم اپنے رہن سہن، اپنے بڑوں سے بات کرنے کے طریقے کو، یہ سب ایروڈ ہو گیا بیکاز آف دس سوشل نیٹ ورکنگ اینڈ آل ادر تھنگس. کیونکہ اس میں جو کنٹینٹ ہے آپ کو پتہ نہیں، آپ کے پاس فلٹر کر کے کنٹینٹ نہیں آتا ہے. واٹ ایور یو پک اپ آن یور ہینڈ یو گیٹ اٹ. اس لیے یہ بھی ایک چیز ایروجن کا آ گیا. اور بیچ میں جو ہمارے جموں کشمیر کی جہاں تک یہ ہم بات کریں تو یہاں پر جو ایک پرآشوب دور آ گیا بیچ میں، اس پرآشوب دور نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہماری اس اخلاقیات کے یہ طریقے پر. کیونکہ چھوٹا ایک بچہ ہوا کرتا تھا جو اپنے بڑے بڑوں کو بالکل بات نہیں مانتا تھا، ان کو یہاں سے ڈکٹیشن دیتا تھا. تو اس طریقے سے موریلٹی کا جو ایشو ہے یہ ختم ہی ہو گیا تقریباً. لیکن اب آج کی ڈیٹ میں پھر سے ریوائیو کرنے کی اس میں کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن آج معیارات جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. آج بالکل ڈفرینٹ معیار ہے. آج چیلنجز بھی مختلف ہیں. چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں. آج اب AI کا دور ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بچے کو کہیں اخلاقیات کی بات کہہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں سے آپ کو کنٹینٹ دیکھ کر کے کہہ رہا ہے یہ آدمی نہیں بتاتا ہے، یہ AI جنریٹڈ کنٹینٹ ہے. اس لیے اس میں بھی شکوک ہیں. اب ان تک آنیسٹلی ہم کون سی بات کس طریقے سے پہنچائیں، اس بات کی ضرورت ہے. اور آج کل کے ڈیٹ میں چاہے ہم کس زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں خود پریکٹائز کرنا ہے. پہلے آنیسٹی، دیانتداری، پہلے اپنے بڑوں کی عزت، اپنے بچوں کی عزت، اپنے بچوں کی شفقت. یہ سب چیز جب ہم خود پریکٹائز کریں پھر ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت. اور یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ پریچ کرتے ہیں، حالانکہ ایسے جب آپ تحکم کرتے ہیں تو اس سے بچے سنتے نہیں ہیں. تو آپ کو پہلے پریکٹس کرنا ہے، والدین کو بھی ذمہ دار بننا ہے، ٹیچرز کو بھی، کیونکہ بہرحال بچے انہی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. حضرت جب آپ اسکول میں تھے تو من میں کیا تھا کہ کیا بننا ہے زندگی میں؟ کچھ ایم تھا، ٹارگٹ تھا؟ ایک ایم تھا. میرے والد صاحب جو تھے ایک چھوٹے ملازم تھے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. ان کا مرکز پورا توجہ میری طرف تھا. میں اکلوتا بیٹا تھا ان کا، تو ان کا پورا توجہ میری طرف تھا. اور میری ماں کا پورا مطلب جو توجہ تھا، میری ماں، اس کے ساتھ ساتھ میری بہنیں، تین بہنوں نے اپنی ایجوکیشن کو قربان کر کے صرف مجھے ہی پڑھایا. اچھا. سب ہر طریقے سے مجھے سپورٹ دے دیا. اور ٹارگٹ جو آگے تھا یہ ایک ڈاکٹر بننے کا ہی ٹارگٹ تھا. اچھا، ڈاکٹر بننے کا ٹارگٹ تھا. اس لیے اسی سلسلے میں ہم نے میڈیکل میں یہ ایجوکیشن لے لی. اس وقت سلیکشن کرنی پڑتی تھی میڈیکل، نان میڈیکل اور آرٹس کا، لیکن ہم نے میڈیکل لے لیا. تو میڈیکل میں پھر ہمارے جو آگے والے راستے ہیں بہت آسان ہوتے گئے.
میڈیکل میں ہم نے وہاں پر اس وقت انٹرنس ایگزامینیشن دے دیا, ہم تھرو بھی ہو گئے. ایک عجیب واقعہ ہے جو میں اس پروگرام میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے کیسے چھن گیا, لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے اس ڈپارٹمنٹ میں رکھا تھا, تو مجھے BVSC بھی سلیکشن ہو گئی. آئی گاٹ 9th پوزیشن آؤٹ آف 25 اسٹوڈنٹس. اچھا, 12,000 لڑکوں نے امتحان دے دیا تھا, تو مجھے 9th پوزیشن تھی. ایگریکلچر میں بھی کوئی 12-14 ہزار لوگوں نے امتحان دے دیا تھا, تو مجھے 2nd پوزیشن آ گئی. پھر میں نے اس شعبے کو چنا. شاید میری ذات, میری زندگی اسی شعبے کے لیے تھی, تو اسی شعبے کے ساتھ میں نے اپنا جو BVSC یہاں ہی اسکاسٹ کشمیر جو ہے ہمارا ہے, اس کا 2nd بیچ ہوں میں. پہلا بیچ ہم سے آگے تھا, تو دوسرا بیچ ہم تھے. مجھے یاد ہے آج بھی, اکتوبر 1986 میں ہمارا ایڈمیشن ہوا. تو 1986 کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات کیسے ہو گئے, لیکن وہاں پر بھی میں اپنے ٹیچرز جو کاسٹ میں ہیں اس وقت وہاں کچھ اچھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں, جیسے وائس چانسلر صاحب ہیں وہاں پر, وہ بھی تبھی اپوائنٹ ہو گئے. انہوں نے بھی ہمیں پراپرلی گروم کیا, اور یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان میں یا آسٹریلیا, ریسنٹلی میں آسٹریلیا میں بھی گیا, آپ یقین کرو گے کہ مجھے لگا کہ ہم ایٹ پار ہیں پورے ورلڈ میں. کیا بات. تو ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی ڈیورنگ ایجوکیشن. تو اس ایجوکیشن نے ہمیں بعد میں لے کر کے شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ میں لایا. شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے جب میری تعیناتی ہوئی, تو مجھے یہاں پر پورا شوق دور تھا, پورا 1992 کی بات ہے, اکتوبر 1992 کی بات. تو میں یہاں ڈائریکٹر صاحب سے کہنے لگا, کسی نے مجھے کہا کہ آج حالات خراب ہیں, گھر کے نزدیک رہو. میں نے کہا مجھے سر پلوامہ میں کہیں پر پوسٹنگ کیجیے. تو ان کا جواب تھا, وہ ابھی حال حیات ہیں, اللہ ان کو صحت سلامت رکھے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے میرا محاذ کہاں ہے اور مجھے سپاہی کو کہاں بھیجنا ہے, اور اٹھا کر کے میرا آرڈر ڈکسم شیپ بریڈنگ فارم میں کیا. ڈکسم شیپ بریڈنگ فارم ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک شان ہے. وہاں پر وہ ہمارے جو فور فادرس ہیں, انہوں نے بہت ہی انفراسٹرکچر اچھا بنا دیا ہے, جو آج کی ڈیٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں پبلک سیکٹر میں وہ انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کا, وہ وہاں بنا ہوا ہے. ایگزامپل وہی ہے. تو وہاں پر ہم نے چنانچہ پورا شب دور تھے, اس میں کافی محنت کرنی پڑی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اور الحمدللہ زندہ بھی رکھا, اور وہ آگے بھی چلا. لیکن شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا. جیسے میں آپ کو کہوں کہ لوگ کافی پیسہ خرچ کر کے, باقی یہ ضروریات اپنا ٹائم جوڑ کے پھر سوچتے ہیں کہ ہم ٹریکنگ میں چلے جائیں, ہم ہائی لینڈ پاسچر میں چلے جائیں. لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہمیں نوکری کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کشمیر کی, جموں کشمیر کی پیکس ہیں, جو یہاں کے میڈوز ہیں, ان کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے, اور وہاں سے پیسہ دیتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً کشمیر کا کوئی بھی پہاڑی سلسلہ وہ نہیں ہے جہاں میں پیدل نہیں گیا ہوں, جہاں پر میں نے نہیں دیکھا ہے, جہاں کے خوشگوار جو چشمے ہیں, مناظر ہیں, وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں. اور وہاں پر لوگوں کے جو ہمارے چوپان حضرات ہیں, ہمارے گجر بکروال لوگ ہیں, ان کی زندگی کا وہاں پر مشاہدہ نہیں کیا ہے. کتنی اچھی اور خوشگوار زندگی وہاں پر ان لوگوں کی ہے, اور کتنی سختیاں ہیں ان کو, وہ ہم نے بالکل گراؤنڈ زیرو سے دیکھا ہے. اور آج تک وہی سلسلہ آتا رہا. تو دور چلتے گئے, اسی ڈکسم سے ہی میری ٹرانسفر پھر یہاں لداخ میں ہو گئی. تو لداخ میں میں نے دیکھا ایک بالکل الگ سے سسٹم ہے, لیکن جہاں پر مویشیوں کا پالنے کا سلسلہ ہے وہ ایسا ہی ہے. وہاں پر پشمینہ گوٹ کے ساتھ ہمارا تعلق رہا. وہاں سب سے پہلے میں ایک فارم ہے ہمارا ستکنا میں, اس کا بھی انچارج آفیسر انچارج رہا, اور پورے لیہ بلاک کا جو اس وقت 2-4 ڈسٹرکٹس پر مشتمل ہے. تو وہاں پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. ایک عجیب و غریب ایکسپیرینس تھی وہاں کی زندگی کو دیکھنے کا, وہاں کے جو طریقے ہیں, سوشل سیٹ اپ جو ہے, اس کو سمجھنے کا مجھے موقع ملا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, بڑے پریشان ہو جاتے تھے وہاں پر. آپ نے سنا ہوگا کہ پالی انڈری کا ایک کنسیپٹ ہے وہاں بدھسٹ لوگوں میں. تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا, یہ معیوب چیز ہمیں لگ رہی تھی. تو لیکن جب غور سے دیکھا تو وہاں پر میں تو اچنبھے میں پڑ گیا جب میں نے ایک آدمی سے پوچھا اس کا بیسک ریزن کیا ہے. اس نے کہا سر آپ اس وقت یہاں پر آ گئے ہو جب 7:30 بجے آپ کے ٹیبل پر دلی سے یہ چائے بھی آتی ہے, دلی سے اخبار بھی آتا ہے. یہ آپ اس وقت کی بات کرو جب ہم دنیا کے ہر ایک خطے سے کٹے رہتے تھے, اور ہمارے پاس یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو تب ایک فیملی کو اگر ملٹیپل فیملیز بن جاتی تو کیا حال ہوتا, ہم کہاں سے کھانے کے لیے وہ چیزیں لاتے. تو یہ انوائرمنٹ بھی اس طرح کا سوشل سیٹ اپ بناتا ہے. تو یہاں پر کشمیر کی جہاں پر بات ہے, کشمیر میں نے ساؤتھ سے لے کر کے شمال میں, یہاں مشرق میں میں نے گابل ہمارا فارم ایک ہے کنگن میں,
پھر میری تبدیلی کپوارہ میں ہو گئی. کپوارہ میں بھی میں نے کافی کام کیا. کپوارہ میں کووڈ کے سلسلے میں اس وقت کووڈ کا دور تھا, تو کووڈ کے دور میں وہاں پر ریڈ زونز کو, آپ کو پتہ ہی ہے ریڈ زونز مینیج کرنا ایک بہت بڑی بات تھی. تو ریڈ زونز کو میں نے مینیج کیا پورے, بالکل کافی کیسز کی تعداد تھی, زیادہ تھی, اور مینجمنٹ اس طریقے کی تھی, یہ ایک جیسا جو کنٹونمنٹ زون بن گیا یا ریڈ زون بن گیا تو جیل جیسا بنتا تھا. تو وہاں سے کسی کو نکلنے نہیں دینا, وہاں کسی کو آنے نہیں دینا. یہ سب کر کے ایک موقع مجھے ملا کہ میں نے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں بھی ٹائم دے دیا. سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ایک MVO کر کے, یعنی میونسپل ویٹنری آفیسر پوسٹ ہے, جو وہاں پر یہاں کے جو اسٹرے اینیملز ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, یہاں پر جو پیٹ اینیملز ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اسٹرے ڈاگز کی مینیس ہے اس کی بھی ذمہ داری وہاں پر اربن لوکل باڈیز میں ویٹنری آفیسر ہی یہ سنبھالتا ہے. حتیٰ کہ وہاں پر ایک میڈیکل آفیسر ہوتا ہے, بہت بڑا پوسٹ ہے, وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. تو اس وقت کی بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہی سینیریو آ گیا تھا کہ کتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو یہ نیشنل ڈاگ بائٹ کیسز وغیرہ بڑھ گئے تھے, انٹرنیشنل ہک اپ میں آ گیا. تو مجھے بھی ذمہ داری سونپی گئی. تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہی یہاں پر ABC جو اینیمل برتھ کنٹرول کا پروگرام ہے یہاں پر چلایا. مجھے یاد ہے آج بھی کہ اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ جو ہماری سابقہ یہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں محبوبہ مفتی جی, ان کے جو ہسبینڈ تھے جاوید اقبال صاحب, جاوید اقبال صاحب ایک اینیمل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ساتھ وہاں پر تھے. تو وہ ہمارے جو دن میں ہم آپریشنز کرتے تھے کتوں کا, شام کو پوسٹ آپریٹیو وہ کرتے تھے, وہ انہوں نے پورا ذمہ اپنے اوپر لے لیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے گھر سے وہ انڈا ابال کے دودھ لے کر کے ان کتوں کو پلاتے تھے اور صبح ان کو ہم چھوڑتے تھے. یہ ایک سلسلہ. تو وہاں پر بھی کافی یہ کام کرنے کا موقع ملا, یہاں پر گوشت کے حوالے سے, مرغوں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ جو کریئر ہے 30 سال پہ محیط جو آپ کی سروسز ہیں, یہ تو خیر ایک بہت طویل سفر ہے, اس میں کافی آپ نے کہا کہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز بھی ہوئیں, بہت سارے علاقوں میں آپ کو کام کرنے کا موقع بھی ملا. لیکن بہرحال آج چونکہ آپ کی تشریف آوری یہاں ہے تو اس تشریف آوری کا موقع یہ جو ہے ہم اس کو کھونے نہیں دیں گے, اس کا فائدہ اٹھائیں گے ضرور. کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں, لیکن پہلے ایک کمرشل کے لیے رکتے ہیں ناظرین محترم, اس کے بعد پروگرام کا باقی سلسلہ دیکھ رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رفیق احمد شاہ صاحب سے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کے. رفیق صاحب, اس سے قبل کی شیپ ہسبنڈری کے بارے میں ہم بات کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ غیر مانوس ہوتے ہیں, لیکن شیپ ہسبنڈری کا کتنا بڑا رول ہے ان شیپنگ اور رورل اکانومی, اس پہ بھی بات کریں. لیکن آپ نے کچھ ہمارے لیے ایک خوبصورت تحفہ یہاں پہ لایا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں, جو ابھی ہم اسکرین پہ انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ جو مخطوطات ہیں اور یہ جو مینوسکرپٹس ہیں, یہ جی یہ تو اس میں میری تو ذاتی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے اسلاف جو ہیں, اچھا وہ ڈاکٹر اقبال کی زبانی سے جو گواہی ہم نے جو اسلاف اپنے کیا نام ہے میراث جو اسلاف سے پائی تھی, یہ وہی اسی کا ایک. کیا بات ہے. اچھا, یہ اسی کا ذکر آپ کر رہے تھے, یہ ہاتھ سے لکھا ہوا. بالکل, یہ سب کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. آپ یہ چھوٹی کتاب اگر اٹھاتے جو آپ کے ساتھ میں ہے, اس میں آپ دیکھیے ایک بہت ہی خوبصورت نقشہ بھی بنا ہوا ہے سامنے والے پیج پر, اور دیکھیے کیا لکھا ہی ہے, یہ آپ نے الٹا رکھا. تو یہ دیکھیے سر ورق رکھیے آپ, پہلا ورق, سر ورق کو بھی دکھیے, پہلا پیج اس کا دکھائیے, اپنے بائیں ہاتھ میں سر ورق ہے. تو یہ دیکھیے آپ کتنی محنت سے انہوں نے کچے کاغذ سے, کچی سیاہی سے, پھر اتنی محنت کر کے, آج کے دور میں آپ کو پرنٹ ایسا نہیں ملے گا, آپ کو کہیں پریس میں بھی ایسا نہیں ملے گا. یہ انہوں نے یہ تو بالکل پرنٹڈ لگتا ہے. بالکل, یہ چیزیں آپ بڑی مشکل سے میں جمع کرتا ہوں آہستہ آہستہ, اور اگر آپ اس کو پڑھو گے تو اس میں تمام دعائیں جو ہیں مختلف ادوار میں جو ہمارے اسلاف نے دعائیں کمپوز کی ہیں, وہ سب دعائیں اس میں ہیں. تو اس میں کچھ قصیدے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں, یہ نعت خوانی بھی ہے, کشمیری میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, اور یہ عربی میں ہے پورا. تو انہی کو جو اس وقت
لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہونی چاہیے بزرگوں کی، ان میں اجازت نامہ بھی ساتھ میں ہی ہے، جو بھی آپ کو وظائف بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں. لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے، اور میری نانی جو ہے میری ماں کی ماں، وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اس کی پوری سیاہی میں خود بناتی تھی. اس کاغذ کو، یہ کچا کاغذ رہتا تھا تو کچے کاغذ کو ہم پہلے وہ چکنائی کرتے تھے، اس کے بعد یہ سیاہی خود اپنے گھر میں بناتے تھے، اس کے بعد یہ لکھا جاتا تھا. ایک سلسلہ تھا. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو میں نے آپ کو کہا اپنے اسلاف ہیں، امان اللہ صاحب، سید امان اللہ صاحب، انہوں نے اپنے دست مبارک سے ایک قرآن پاک کا پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور وہ موجود ہے وہاں پر تبرکن، وہ وہاں ناگبر میں موجود ہے تبرکن. کبھی موقع ملا تو وہ بھی دکھائیں گے. اب ذمہ داری آپ پر ہے کہ ان چیزوں کو آپ محفوظ رکھیں، کیونکہ ان میں ہماری میراث ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری میراث. اچھا أسۍ یِمو یتھ شیپ ہسبنڈری کُن. لُکھ چھِ گرِ بِہِتھ وٕنکٮ۪ن نوجوان بڑٕ آسان تِمو پوٚرمُت لیوٚکھمُت تہِ، مگر تِمن چھنہٕ پتہ کہِ أسۍ چھِ اکھ زرعی اِکانمی، ییٚتہِ چھُ ایگرِکلچر، ہارٹیکلچر، شیپ ہسبنڈری ہُنٛد بوٚڑ رول. کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ شیپ کران سانہِ اِکانمی، کیٛاہ رول چھُ شیپ ہسبنڈری؟ تۄہہِ کوٚروٕ گۄڈنیٚتھٕے ذِکر، بڑٕ بہتریٖن کتھ ؤنِو تۄہہِ. ییٚمہِ ساتہٕ برٛونٛہمِس وقتس منٛز کانٛہہ تیٖر رچھان اوس، أمِس ٲسۍ گبریش ونان. اگر نہٕ یہِ پرِ ہا لیکھِ ہا ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ تہٕ أمِس ٲسۍ دپان یہِ لگہِ أتھۍ. یہ سینیریو گوٚو چینج. تۄہہِ چھِ پتہ، تۄہہِ ووٚنوٕ پانے، کٔرٕو تۄہہِ اَمِچ ذِکر کہِ کم از کم 14,000 کرور رۄپیہِ چھُ گژھان ییٚتہِ یہِ حظ یہِ پٔر یِیَر مازس پٮ۪ٹھ یُس زن باقٕے سٹیٹن گژھان چھُ. تمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ اکھ سُہ سیکٹر ییٚتٮ۪ن اَسہِ پوٹینشل چھُ. یِم 14,000 کرور تہِ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتی جمع پننِسٕے یتھ سٹیٹس منٛز تھٲوِتھ، تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ کنٹربیوٗٹ کٔرِتھ GDP یس منٛز باقٕے تہِ. تِکیازِ یہِ چھُ سُہ اکھ سیکٹر. اگر تُہۍ اینمل ہسبنڈری سیکٹر، شیپ ہسبنڈری سیکٹر وٕچھِو، وٕنیُک تام چھُ زمانن دیُتمُت ہٲوِتھ کہ ایگریکلچر چھُ کولیپس گژھان، ہارٹیکلچر چھُ کولیپس گژھان، باقٕے چیٖز چھِ گژھان ویدر وغیرہ سۭتۍ کولیپس. تہٕ تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت پنجابس منٛز وٕچھوٕ تۄہہِ واریاہ لٹہِ ییٚلہِ فصل زیادٕ بنیو تہٕ لُکو کٔر خۄدکٔشی، تِکیازِ وۄنۍ چھنہٕ مارکیٹنگ. ییٚلہِ فصل کم بنیو، ڈراٹھ گوٚو تہٕ لُکو کٔر خۄدکٔشی. مگر تاریٖخ چھِ گواہ کہِ وٕنیُک تام چھُنہٕ کُنہِ تہِ قومن یِم لایف سٹاکس سۭتۍ جُڑِتھ روٗزۍ تِمو خۄدکٔشی کٔرمٕژ کینٛہہ، تِکیازِ یہِ چھُ اکھ سسٹینیبل انکم. یہِ چھُ اکھ، اتھ چھِ ونان پور مینٕز ATM وٕنکیٚنس، یتھ ووٚن حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ، تِمو ووٚن تیوٗر چھُ سۄنہٕ سیوٗر. اگر بہٕ تھوڑا سا وضاحت کرٕ، وۄنۍ گژھِ یہِ زیادٕ زیوٗٹھ حظ. یتھ چھُ اکھ رژھ تیٖر سُنٛد چھُ یہِ حظ یہِ یوٗزفُل. أمۍ سُنٛد مٮ۪نٛگُن وٕچھو أسۍ، أمۍ أنۍ ٹرانسفارمیشن سٲنِس ہارٹیکلچر سیکٹرس منٛز. أمۍ سُنٛد نیوٚٹ وٕچھو أسۍ، أمۍ سُنٛد ہٮ۪نٛگ وٕچھو أسۍ، أمۍ سٕنٛز بستہٕ وٕچھو أسۍ. اکہِ وقتہٕ اوس اَسہِ بوٚڑ بارٕ سیکٹر پنُن ییٚتہِ فاروق سیکٹر، یا سون یُس زن یہِ حظ یہِ ییٚتہِ وٕنکیٚنس شیپ سکن سیکٹر اوس، یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ سیکٹر. اتھ منٛز اوس اَسہِ ڈاوُن ٹاوُن پنُن. یِم سٲری سٲنۍ یِم زن مٲہِر لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ اتھ سۭتۍ مُنسلِک، تِہُنٛد روزی روٹی ٲس أتھۍ سۭتۍ، تہٕ یہِ تہِ تروو اَسہِ. تہٕ تمہِ پتہٕ گوٚو ماز. ماز چھُ وٕنکیٚنس اَسہِ، تۄہہِ چھُ پتہ کہِ جموں کشمیٖر چھُ، یا کشمیٖر اِن پٔٹِکیوٗلر چھُ ہندوستانس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ماز کھٮ۪ن وٲلۍ چھِ أسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ ڈِمانڈ تہٕ گیپ یۄس چھِ اتھ، یۄس یہِ ڈِمانڈ تہٕ سپلاے، اتھ منٛز یۄس یہِ گیپ چھِ، وٕنہِ چھنہٕ یہِ گژھان پوٗرٕ کینٛہہ. مگر بہٕ کرٕ تۄہہِ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ خۄشایِن چیٖز کہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت مےٚ موقعہٕ، چنانچہِ بہٕ آس ڈایریکٹر شیپ ہسبنڈری کشمیٖر، اَتہِ آو موقعہٕ کینٛہہ. اَسہِ أنۍ کہِ اَسہِ کٔرۍ وٕنکیٚنس گورمنٹن کٔرۍ کینٛہہ انٹروینشنز، جیسے HADP چھُ، کینٛہہ سکیٖمز آسہٕ، ISDS سکیٖم چھِ، RKVY ٲسۍ أسۍ گۄڈَے چلاوان. تہٕ یہِ آو HADP آو اکھ فلیگ شِپ پروگرام. أمۍ اوٚن اکھ یہِ حظ یہِ کمپلیٖٹ ریولوٗشن، تِکیازِ اتھ منٛز آو کٲفی پونٛسہٕ یُس اَسہِ لُکن دیُت. یِم زن بے روزگار لڑکہٕ چھِ وٕنکیٚنس، تِمن دِژ اَسہِ ڈِفرنٹ سکیٖمز. مثلاً اَسہِ دِتۍ کمرشل شیپ فارمز 50 گوٮ۪ن ہٕنٛدۍ، اَسہِ دِتۍ بریٖڈ بیسڈ فارمز 100, 200, 300, 400, 500 گوٮ۪ن ہٕنٛدۍ. اَسہِ دِیُت یِمن یہِ حظ یہِ اتھ سۭتۍ فیٖڈ فاڈرُک یُس سلسلہٕ چھُ، تتھ مُتعلِق دِتۍ اَسہِ یِمن TMR میشیٖنٕز دِژ اَسہِ دِتۍ چیف کٹٲرٕس، اَسہِ دِتۍ باقٕے چیٖز. یعنی اکھ ریولوٗشن اوٚن شیپ ہسبنڈری سیکٹرس منٛز. تہٕ مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ شرنک گٔے گورمنٹ جابٕس، تہٕ یِم سٲنۍ وٕنکیٚن اِکنامسٹ چھِ ییٚتہِ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز چھِ، باقٕے جایہِ چھِ، یا یِم سٲنۍ سٹوٗڈنٹس چھِ، یِم وٕنکیٚنس بے روزگار چھِ، یِمو PhD کٔرۍ وٕنکیٚنس نوکری وغیرہ چھنہٕ مِلان کینٛہہ. یِمو ساروِیو کوٚر توجہ شیپ ہسبنڈری کُن، تہٕ اَسہِ کوٚر یِمن کُن توجہ. نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ پردس پٔتۍ کِنۍ، یعنی گورمنٹ سکیٖمو نیٚبٕرۍ تہِ پٔکۍ أسۍ کُنہِ سکیٖمن منٛز. مثلاً بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، اَسہِ چھِ ییٚتہِ وٕنکیٚنس یہِ حظ یہِ اکھ کریڈٹ کوآپریٹِو سکیٖم اکھ چھِ ییٚتہِ چلان. کینٛژھو نفرو ییٚتہِ جان زی شعوٗر نفر چھِ، تتھ منٛز چھُ سون ڈاکٹر معروٗف شاہ، تِم ٲسِو تُہۍ یتھ تِم چھِ تتھ یہِ حظ یہِ گایڈ کران اَسہِ. تِمو کوٚر اکھ نوٚو سسٹم اکھ ڈیولپ کہِ
ییٚتِکۍ یِم زَن لُکھ وٕنکٮ۪نَس ژتجی علاوٕ یِمن تیٖر چھِ تِمن چھِ أسۍ کران اِنسِسٹ کہِ تِم دِن سا زکات تِکیازِ زکات چھِ فرض تِم چھِ زکات دِوان اکھ تیوٗر یِم جمع کٔرِتھ چھِ أسۍ دِوان تِمن نفرن یِمن زن نہٕ کٕہٕنۍ روزگار چھُ تِمو بنٲے شیٖپ یوٗنٹس یِم بنے درجن واد بلکہِ ہتہٕ واد یِم یوٗنٹس شیٖپ ہسبنڈری سیکٹرس نیبر. اَمہِ مٔزیٖد چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪نس تۄہہِ چھُ پتہ قۄربٲنی ہُنٛد جانور چھِ اَسہِ تقریٖباً 5-7 لچھ قۄربٲنی جانور چھِ اَسہِ گژھان پرٛٮ۪تھ ؤری ییٚتہِ تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان عیٖدگاہس منٛز کیٛاہ حالت چھِ پتہٕ آسان. اتھ منٛز کٔر اَسہِ انٹروینشن اتھ منٛز آیہِ اَسہِ سٲنۍ یِم زن زی شعوٗر لُکھ چھِ تِمو دیُت یہِ حظ یہِ ایڈوانس کنٹربیوٗشن مثلاً تِم چھِ 27,000 رۄپیہِ دِوان. تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ یِم پونٛسہٕ جمع کٔرِتھ أکِس تٔتھِس نفرس یُس زن کرٛیڈِبٕل نفر آسہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ بروسہٕ اَسہِ آسہِ اعتماد وول نفر آسہِ تٔمِس دِوان شیٖپ یوٗنٹ بنٲوِتھ. اکھ چھُ تٔمِس پنُن روزگار بنان بیٚیہِ چھُس اَسہِ یہِ حظ یہِ 2مہِ ؤری پٮ۪ٹھے قۄربٲنی جانور دِوان أمِس نفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اتھ چھِ اکھ چین بنٲومٕژ اَسہِ أمِس چھِ أسۍ واتناوان گرس تانٮ۪تھ. ترٛیٚیِم اکھ چیٖز چھُ وٕنکٮ۪نس أسۍ چھِ شیٖپ ہسبنڈری یِم زن سیکٹرس منٛز سکیٖمز آیہِ اتھ منٛز گٔے بریٖڈ بیسڈ حظ یہِ فارمٕز أنِتھ. اوٚتَس تام ٲسۍ أسۍ ونان أسۍ ہسا کرو ماز ییٚتہِ پٲدٕ چنانچہِ اتھ چھُ یہِ چھُ اکھ واریاہ ڈِفکلٹ اِشوٗ تِکیازِ بہٕ چھُ اَسہِ ونٛدٕ تہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ گاسٕچ تہِ پرابلم گاسہٕ چراے گٔے ختم اَسہِ جنگلاتن ہٕنٛدۍ گٔے ییٚتہِ واریاہ برمار وٕچھِو تُہۍ جنگلات ییٚتہِ باقٕے نیشنل ایوریج اگر تُہۍ 40% وٕچھان چھِو سون چھُ 68% ہیوٚر گوٚمُت وٕنکٮ۪نس تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِفیکٹ گژھان سٲنۍ یِم ہاے لینڈ پاسچٲرٕس تہٕ اَتہِ چھِ روزان سٮ۪ٹھاہ سکوپ کم رچھنُک وۄنۍ تیوٗت. مگر وۄنۍ کوٚر اَسہِ نٔو اکھ انٹروینشن یۄس أزۍ بہٕ گورمینٹس پیش کرٕ تتھ منٛز کوٚر اَسہِ یِم زن سٲنۍ لڑکہٕ چھِ یِم زن نہٕ تیٖرن پتہٕ ہیٚکن پٔکِتھ کینٛہہ تِہنٛدِ خٲطرٕ اوٚن اَسہِ وۄنۍ برٛایلر ٹایپ یہِ حظ یہِ سسٹم. تتھ منٛز ونہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ چھُ اکھ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت یہِ حظ یہِ ساینس. ییٚمہِ ساتہٕ تیوٗر ییٚمہِ ساتہٕ گٔب اکھ پرٛٮ۪سان چھِ أمِس چھُ بچہِ زٮ۪وان یوٗجؤلی چھُ أمِس آسان ایوریج باڈی ویٹ چھُ آسان 3 پٮ۪ٹھ 5 کِلوٗ. مگر اگر أمِس دۄد وۄد ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ ماجہِ آسہِ یہِ چھُ أکِس رٮ۪تس منٛز 10 کِلوٗ گژھان. اگر 2مہِ رٮ۪تہٕ تہِ أمِس ٹھیٖک روزِ پنُن یہِ حظ یہِ پالن پوشن یعنی دۄد روزٮ۪س ٹھیٖک دۄدٕے یوت چھُ أمِس دیُن یہِ چھُ گژھان 18 کِلوٗون تام. 3مہِ رٮ۪تہٕ چھِ أمِس تھوڑا سا انٹروینشن کرٕنۍ نتہٕ چھُ یہِ کٔرٕو گژھان ڈاوُن. اتھ منٛز اگر أسۍ مینٹین کرو یہِ چھُ واتان 25-30 کِلوٗ تام. تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ مِثال وٕنکٮ۪نس گنم شیٖپ فارم چھِ اسلام آبادس منٛز اَسہِ چھُ ییٚتہِ پٹنس منٛز یہِ حظ یہِ اکھ شیٖپ فارمر راتھ ٲسۍ أسۍ راتھ تٔمِس نِش تہِ تِمو دیُت اَسہِ ہٲوِتھ 3 رٮ۪تن منٛز 47 کِلوٗ تہِ بناوُن پنُن یُس زن اَسہِ یہِ چھُ رایٹ انٹروینشن کٔرِتھ. تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ یہِ لگیٛا اَسہِ وازوانس تِکیازِ اَسہِ آسوٕ تۄہہِ آسوٕ اوترے وٕچھمُت راٹن میٖٹُک کنسیپٹ گوٚو تَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ یہِ لگیٛا اَسہِ وازوانس اتھ أسۍ چھِ کران کوٗشِش حظ وٕنکٮ۪نس آیندٕ دِمو أسۍ اِنشاء اللہ یہِ سولوٗشن دِمو أسۍ ییٚتی کہِ ماز یُس اَسہِ وازن ضروٗرت چھُ خانٛدرس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ کھپت چھِ یہِ کرو أسۍ ییٚتی اتھ منٛز کرون أسۍ اکھ بوٚڑ بارٕ سیکٹر اِنوالو تہٕ یہِ دِمو أسۍ. وۄنۍ چھُ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ گٔے کینٛہہ نوِ ماڈٲرٕن انٹروینشنز. ماڈٲرٕن انٹروینشنزن منٛز چھُ اَسہِ چھُ تۄہہِ چھُ پتہ HADP منٛز اوس اَسہِ اکھ یہِ حظ یہِ پروگرام تتھ منٛز ٲس اَسہِ اِمپوٹیشن کرٕنۍ تِکیازِ اَسہِ چھُ وۄنۍ تھرسٹ ییٚتہِ ییر تروو اَسہِ 29 سۭتۍ وٕنکٮ۪نس تتھ مُتعلِق تہِ کرو أسۍ کتھ کُنہِ ساتہٕ بلکہِ وٕنکٮ۪نس چھُ اَسہِ مازٕچ یہِ حظ یہِ تھرسٹ. مازس بڑوتری کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ 3 انٹروینشن وٕنکٮ۪ن 3 اِمپوٹیشن. اکھ کوٚر اَسہِ ٹیکسل تتھ منٛز اوسُس بہٕ آسٹریلیا گوٚمُت پرُس مےٚ أنۍ تورٕ 420 جانور أنۍ مےٚ تورٕ یہِ حظ یہِ اِمپوٹ کٔرِتھ تِم چھِ ییٚتی کھِمبر فارمس منٛز اَسہِ. تِم چھِ ڈبل مسل جیٖن تِمن تِم چھِ گژھان واریاہ زیادٕ تِم چھِ ؤریس منٛز گژھان 1.5 کویِنٹل تہِ 1 کویِنٹل 100 کویِنٹل تہِ وغیرہ. تہٕ یِمن چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نس ییٚتہِ کران پٔرفارمینس اِویلویشن. أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ کوٚر اَسہِ نٔو اکھ یہِ حظ یہِ انٹروڈکشن سُہ گوٚو ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالجی. ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالجی اوس اکھ خواب وُنیُک تام باقٕے جاین اوس یہِ حظ یہِ آسٹریلیا وغیرہس منٛز اوس گژھان. ییٚتہِ کوٚر اَسہِ اتھ منٛز کیاہ فٲیدٕ چھُ یُس اَسہِ یہِ ٹیکسل اوٚن یا بدل انو أسۍ فِن چھُ اَسہِ نٔوِس ؤریس منٛز اَنُن فِن شیٖپ. اَتھ یہِ چھُ واریاہ ہاے اینڈِڈ یہِ حظ یہِ جیٖن پوٗل. یہِ کِتھ کٔنۍ کرون أسۍ پرٛزٲرو أسۍ چھِ وۄنۍ کران میل فِمیل سُنٛد اَنو أسۍ تۄخُم أسۍ بناوو اَتھ ایمبریو. اتھ چھِ أسۍ کران تتھ چھِ أسۍ ونان سُپر اوولیشن. سُپر اوولیشنس منٛز چھِ اکھ گٔب دِوان اَسہِ ایٹ اے ٹایم ییٚتہِ اکھ ٹھوٗل دِہا تتہِ آو اَسہِ رِکاڈ یُس زن وٲرلڈ رِکاڈ چھُ کٔشیٖر منٛز آو اَسہِ 29 یہِ حظ یہِ ایگٕس آیہِ اَسہِ 29 ایمبریوز آیہِ اَسہِ یتھ منٛز اَسہِ 36 کٔرۍ ہارویسٹ. پتہٕ چھِنہٕ أسۍ یہِ کران یۄس زن نارمل ییٚتِچ اکھ گٔب چھےٚ یۄس زن نہٕ نارملی پروڈکٹِو چھِ کینٛہہ أمِس دِمو نہٕ أسۍ ضایہِ گژھنہٕ کینٛہہ أمِس چھِ أسۍ ایز سروگیٹ مدر کران ایکٹ یہِ چھِ أسۍ تراوان تۄخُم أمِس منٛز یہِ چھُ اَسہِ 100% پیور بریٖڈ دِوان. اسلیے یہِ بنہِ اکھ جینیٹِک پوٗل ییٚتٮ۪ن چھُ پامپرس منٛز اَسہِ نوٚو تٔمۍ اِمپوٹیشن کٔرِتھ. وٕنکٮ۪نس چھُ کٲفی تعدادس منٛز چھِ لُکھ وٕنکٮ۪نس اتھ منٛز یِوان تِکیازِ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ماز کِلو اَسہِ 300 رۄپیہِ دِوان کینٛہہ بلکہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس جیٖن پوٗلس منٛز کٹ بنان چھُ پیور بریٖڈ یہِ چھُ أمِس 6 پٮ۪ٹھ 8 لچھ رۄپیہِ گژھان. یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن أمِس چھُ سٮ۪ٹھاہ اصٕل روزگار بنان. اتھ منٛز کوٚر اَسہِ اتھ منٛز ٲس سٲنۍ پرابلم کہِ أسۍ ہٮ۪کوا ٹارگیٹس پوٗرٕ کٔرِتھ.
ات مز سائنٹسٹ یہ کی ڈاکٹر سہیل اللہ تعالیٰ بخشن تمن ایمان تمن دین اللہ تعالیٰ ترقی تمو کور ات انٹروینشن اس کر کرایو پرزرویشن تہ ایمبریوزن ہند کامیاب گئی تر مز کرایو پرزرویشن ونکس رات کور اس 4 ایمبریو کر واپس ریکور کرنے کوشش 2 گئی تر مز ریکور یعنی 50% رزلٹ یہ ہندوستان مز کنی جائے ہندوستان مجھ کن جائے گۄڈنِچ لٹہِ کوٚر جموں کشمیر مز کرایو پرزرویشن سی کیا گژھِ اَسہِ روزِ اکھ ایمبریو بینک تمہِ پتہٕ کرو أسۍ اکھ کرو أسۍ پوٗرٕ پنٕنۍ جیٖن پوٗل ییٚتہِ چینج دوٚیِم ہٮ۪کو أسۍ باقٕے سٹیٹن تہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ایمبریوز دِتھ تہٕ جیٖن پوٗل دِتھ یِم چھِ وٕنکٮ۪نس حظ انٹروینشنز سر امہِ علاوٕ یژھو تۄہہِ نِش یہِ زانُن تِکیازِ اَسہِ چھِ پیٚوان ییٚتہِ ووٗلٕچ واریاہ ضروٗرت ووٗلٕچ یۄس پرٛوڈکشن چھِ سُہ بڑاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ تُہنٛدِ طرفہٕ سٹیپس یِوان تُلنہٕ تہٕ بیٚیہِ آرٹِزنز یِم چھِ تِمن ہُنٛد کیٛاہ رول چھُ اتھ منٛز تِمن خٲطرٕ فٔردر کیٛاہ چھُ یِوان تُہنٛدِ طرفہٕ کرنہٕ؟ دیکھیے یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ پٔتمیو کینٛژو وقتو پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ یُس زن ووٗل سیکٹر اوس نارملی جو ہم نے یہاں پر کشمیر میں جو شیپ سیکٹر کو ہم نے انٹروینشن انیشلی کی ہے وہ وول بیسڈ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ہمارے فور فادرز جو اللہ تعالیٰ مغفرت کریں انہیں ڈاکٹر بانڈے صاحب ڈاکٹر غلام احمد بانڈے صاحب وہ پدم شری ہولڈر ہیں اور ان کو آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں پدم شری اسی بات پر ملا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بعد فائنسٹ وول بریڈ یہاں پر ایجاد کی ہے کراس بریڈنگ سے جس کو ہم کشمیر میرینو کہتے ہیں وہ پشمینہ کے ساتھ ساتھ میں کشمیر میرینو اب اس وقت کی ضروریات تھیں ورلڈ مارکیٹ ایسا تھا تو ہمارا وول چلتا رہا لیکن جو ہی ورلڈ ٹریڈ کا لبرلائزیشن ہو گیا تو ہمارا وول سے ہٹ ہو گیا ہمارا ہی نہیں بلکہ پورے کنٹری کا وول ہٹ ہو گیا اس میں ہمارے وول کی کوئی ریلیونس نہیں رہی اس میں ہمارے وول کی قیمت جو ہے یہ 150 200 رۄپیہِ کلو گژھان یہ ووت 10 پٮ۪ٹھ 15 رۄپیہِ تام ییٚلہِ زن أمِس نیتنس لگان چھِ 50 پٮ۪ٹھ 100 رۄپیہِ کُنہِ ساتہٕ مگر أمِس چھُ یِوان 30-40 رۄپیہِ مگر HADP منٛز ترٛوو اَسہِ انٹروینشن اَسہِ کٔرۍ کینٛہہ ییٚتہِ فیسلٹیشن سینٹٲرٕس کھڑا اَسہِ دِتۍ یِمن آرٹسنسن تہِ لوٗمٕز تہِ اَسہِ دِتۍ تِمن تہِ شال بناونہٕ خٲطرٕ لوٗمٕز اَسہِ دِتۍ تِمن گِنٛدٕر کتنہٕ خٲطرٕ اَسہِ دِتۍ باقٕے چیٖز تہٕ وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ وۄنۍ FPO یس منٛز نوٚوٕے چھِ اَسہِ راتھٕے ییٚتہِ HADP منٛز چھُ اَسہِ اکھ یہِ حظ یہِ JK SIP چھِ بیٛاکھ سکیٖم اَسہِ یۄس زن کمپلمنٹ کران چھِ HADP تتھ منٛز بنوو اَسہِ مِنی پروسیسنگ یوٗنٹس تِکیازِ اَسہِ وٕچھ کہِ سون یُس را وول ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان چھُ چنانچہ وۄنۍ چھُنہٕ قۭمتھ یِوان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ نیٚبرٕ ایکسیپٹیبل کینٛہہ اتھ منٛز چھِ گنٛدگی تہِ آسان بیٚیہِ چھِ سٲنۍ لُکھ کران پننہِ من مرضی مطابق شیرنگ اکہِ 2-3 لٹہِ ییٚلہِ زن أسۍ ونان چھِ میکسِمم گٔژھ گژھٕنۍ 2 لٹہِ شیرنگ تِکیازِ ایپرل سیکٹر یُس چھُ اَسہِ ورسٹڈ سیکٹر اتھ منٛز چھُ لگان 5 سینٹیمیٹر تام گوٚژھ آسُن سٹیپل لینٛگتھ یہِ چھُ آسان کم اتھ چھُ واریاہ کم آسان یہِ چھُنہٕ کُنی لگان اَسہِ پتہٕ چھُ اَسہِ باقٕے سیکٹرن منٛز تہِ مات کھٮ۪وان وۄنۍ کوٚر اَسہِ کٲم راتھٕے چھُ اَسہِ ییٚتہِ چھترگُل اننت ناگس منٛز چھُ اَسہِ آمُت یُس زن ٹرایبل یہِ حظ یہِ ٹرایبل پاپلیشنُک اکھ FPO چھُ تتہِ تِم آیہِ برونٛہہ کُن تِمن دِمو أسۍ اکھ مِنی یہِ حظ یہِ پروسیسنگ پلانٹ یتھ منٛز أسۍ پننِس ییرس گۄڈنیتھ چھلو سکاورنگ چھِ أسۍ تتھ ٹیکنِکلی ونان سکاورنگ کرو کامبنگ کرو تمہِ پتہٕ چھُ اتھ تقریٖبن گژھان یہِ 10 گن چھُ اتھ قۭمتھ بڑان اِمِجیٹلی یہِ سوزو أسۍ نیٚبرِمِس مارکیٹس منٛز مگر راتھٕے ٲسۍ مےٚ یہِ حظ یہِ ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ تہِ آمُت تِمو چھِ کینٛہہ یِم زن ییٚتِکۍ یہِ حظ یہِ نادی حل سایڈس منٛز چھِ کینٛہہ یِم زن سٲنۍ یِم چھِ یہِ حظ یہِ شالن والن سۭتۍ وابستہٕ تِم ٲسۍ آرٹِزنز تِم ٲسۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ أسۍ ییر منٛگان وۄنۍ چھِ مختلف انٹروینشنز اَسہِ تہٕ یہِ چھِ واریاہ اکھ گُڈ نِوٕز کہِ آیندٕ 2-3 ؤرین منٛز آسہِ سانہِ امہِ ووٗل سیکٹرُک سِنیریو بالکل ڈِفرنٹ ڈاکٹر صٲب 30 سیکنڈ چھِ اَسہِ نِش کیٛاہ پیغام تِمن نوجوانن خٲطرٕ یِم أسۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھِ یِمو زن پوٚرمُت لیوٗکھمُت چھُ تِم کِتھ کٔنۍ کروکھ شیٖپ ہسبنڈری کُن مٲلۍ یُس زن تِم سٹارٹ اپس پنُن شروٗع وٕچھ حظ بہٕ اوسُس ایز ڈسٹرکٹ آفیسر کُنہِ جایہِ گژھان یِمن بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ایویرنیس پروگرامزن منٛز بہٕ اوسُس تتہِ ونان یِمن پننٮ۪ن یہِ حظ یہِ بچن بہٕ اوسُکھ ونان I don't want you to be shepherds I want you to be managers entrepreneurs یِہے چھِ میٲنۍ میسیج کہِ یہ چھُ اکھ ملٹِپل یہِ حظ یہِ روزگار اوپشن وول پروفیشن شیپ سسٹینیبل تہِ چھُ بیٚیہِ چھُ اَسہِ یہِ میٖراثس منٛز آمُت تہٕ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ اتھ منٛز ڈایریکشن آمٕژ تِکیازِ تۄہہِ آسہِ پتہ سورہ نحلس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ونان کہِ تُہۍ چھِو باضیٖنت آسان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نیران چھِو اتھ کھِلِس سۭتۍ یا واپس یِوان چھِو اس لیے چھُ یہِ برکتٕے برکت تُہۍ یِیِو اتھ شوبس منٛز ڈپارٹمنٹ چھُ تۄہہِ پتہٕ کنہِ بیکس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سپورٹ دِنہٕ خٲطرٕ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان تہٕ انشاء اللہ اُمید چھِ کہِ آیندٕ فیوٗچر آسہِ شیٖپ سیکٹرُک فیوٗچر یُس زن یہِ حظ یہِ شیٖپ ہسبنڈری ہُنٛدُے سیکٹر آسہِ ییٚتہِ انشاء اللہ تھینک یوٗ سو مچ شُکریہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تۄہہِ تہِ کاربارس منٛز برکت بیٚیہِ تُہۍ منصوٗبہٕ چھُو برونٛہہ کُن یَتھ سٲنۍ اِکانمی سپورٹ کرنہٕ خٲطرٕ سانٮ۪ن نوجوانن روزگار دِنہٕ خٲطرٕ تِمن منٛز دِیِن تُہۍ کامیٲبی تھینک یوٗ سو مچ ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ چونکہ شیپ ہسبنڈری کا تعلق اس کی ایک کلچرل سگنیفیکنس بھی ہے اس کی ایک ریلیجیس سگنیفیکنس بھی ہے ہماری اکانومی کے لیے بھی بہت اہم ہے تو اس میں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں انشاءاللہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے دیکھیں گے تو آپ بھی خود بھی متوجہ ہو جائیں گے اور مائل ہو جائیں گے اس اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ بھی ایک سکسیزفل کریئر کارو کریں اپنے لیے بھی جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو ہمارے پورے معاشرے کو فائدہ ہو اسی نوٹ پہ اجازت دیجیے
مجھے اور حمیرہ کو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہماری دیگر نشریات کا لطف لیں, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. Fiber cement.